بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تباین کی نکیز میں نسبت پڑھیں گے۔ دیکھیں، جو دو کلیوں کے درمیان نسبت ہوتی ہے 4 قسم کی ہوتی ہے۔ تساوی ہوتی ہے، تساوی کی نکیز وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے دو کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ تباین کی نسبت پائی جاتی ہے۔ اب تباین کی جو نکیز ہے وہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھنی ہے، کیونکہ عموم خصوص مطلق وہ نسبت اور اس کی نکیز میں کیا نسبت ہوگی وہ تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ عموم خصوص من وجہن میں کیا نسبت ہوگی اور اس کی نکیز میں کیا نسبت ہوگی وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو بتانا یہاں سے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تباین ہے دو کلیوں میں، ان کی جو نکیز ہے اس کے اندر بھی نسبت تباین جزئی کی ہی پائی جائے گی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے تباین جزئی کا، وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تباین جزئی کے دو فرد ہیں، ایک تو ہے عموم خصوص من وجہن اور دوسرا یہ ہے کہ تباین کلی۔ تو بعض موقع ایسے ہوں گے یا بعض مثالیں ایسی ہوں گی جہاں پہ تباین کلی پایا جائے گا، اور بعض مواقع اور بعض مثالیں ایسی ہوں گی جہاں پہ تباین کلی نہیں ہوگا بلکہ عموم خصوص من وجہن ہوگا۔ اور اگر عموم خصوص من وجہن ہے تو پھر وہاں پر حسب سابق 3 مادے پائے جائیں گے، ایک مادہ اجتماعی اور 2 مادے افتراقی۔ مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب اس کی مثال جو یہاں پر کتاب میں دی گئی ہے وہ یہ ہے، انسان اور پتھر۔ اب یہ دیکھیں، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت تباین کلی کی ہے۔ انسان کا کوئی فرد حجر پر صادق نہیں آتا، حجر کا کوئی فرد انسان پر صادق نہیں آتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کی نکیز نکالتے ہیں تو انسان کی نکیز کیا نکلے گی؟ لا انسان، اور حجر کی نکیز کیا نکلے گی؟ لا حجر۔ اب ان دونوں کی نکیز کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تو دیکھیں، ان دونوں کی جو نکیز ہے، ان دونوں کی نکیز کے درمیان نسبت تباین کلی کی نہیں ہے بلکہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ اور عموم خصوص من وجہن میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مادہ ہوتا ہے اجتماعی اور 2 ہوتے ہیں افتراقی۔ اب ان دونوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اجتماعی مادہ کون سا ہے، افتراقی 2 مادے کون سے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اجتماعی مادہ کی۔ اجتماعی مادہ کی مثال ہے جیسے درخت۔ اب دیکھیں، درخت لا انسان بھی ہے اور لا حجر بھی ہے۔ اور افتراقی کی ایک مثال کر لیتے ہیں انسان۔ اب یہ دیکھیں، یہ لا انسان تو نہیں ہے لیکن لا حجر ضرور ہے۔ افتراقی کی دوسری مثال کیا ہے؟ جیسے کہ حجر۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو حجر ہے یہ لا حجر نہیں ہے لیکن لا انسان ہے۔ تو بتانا یہ جا رہے ہیں کہ انسان اور حجر جن دونوں میں تباین کلی ہے، اس کی جو نکیز ہے اس کی نکیز میں تباین کلی نہیں آ رہی ہے بلکہ عموم خصوص من وجہن آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری مثال لے آتے ہیں کہ جس میں تباین کلی کی جو نکیز ہے اس میں بھی تباین کلی ہی آئے گا۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی مثال یہاں پہ کتاب میں جو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ موجود اور معدوم۔ اب دیکھیں، موجود اور معدوم یہ 2 کلیے ہیں، ان دونوں کلیوں میں جو نسبت ہے وہ نسبت تباین کی ہے۔ جو چیز موجود ہے وہ معدوم نہیں ہے، جو معدوم ہے وہ موجود نہیں ہے۔ موجود کا کوئی فرد معدوم پر صادق نہیں آتا ہے، معدوم کا کوئی فرد موجود پر صادق نہیں آتا ہے۔ اب ان کی نکیز نکالیں۔ موجود کی نکیز کیا ہوگی؟ لا موجود۔ اور معدوم کی نکیز کیا ہوگی؟ لا معدوم۔ دیکھیں، جو لا موجود ہے وہ معدوم ہے اور جو لا معدوم ہے وہ موجود ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان بھی نسبت تباین کی ہی ہے۔ جو لا موجود ہوگا وہ لا معدوم نہیں ہوگا کیونکہ وہ معدوم ہے، اور جو لا معدوم ہوگا وہ لا موجود نہیں ہوگا کیونکہ وہ موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی نسبت کیا ہے؟ جس طریقے سے ان 2 کلیوں میں نسبت تباین کی پائی جا رہی ہے، بالکل ایسے ہی ان دونوں کی جو نکیز ہے اس میں بھی نسبت تباین کی ہی پائی جا رہی ہے۔ تو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو 2 کلیاں جن میں نسبت تباین کی ہے ان کی نکیز میں بھی نسبت تباین کی ہی پائی جائے گی۔ تو یہاں تک 4 کلی اور ان کی جو نکیز ہے ان کے درمیان نسبت ساری مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد آگے ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کے جو 2 جواب ہیں جو کہ کتاب کے اندر دیے گئے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ماتن یعنی علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی کوئی کلی ذکر کی ہے، جیسے کہ کلی متساوی ذکر کیا تو پھر ساتھ ہی اس کی نکیز بھی ذکر کر دی۔ عموم خصوص مطلق ذکر کیا تو ساتھ ہی اس کی نکیز بھی ذکر کر دی۔ عموم خصوص من وجہن کا ذکر کیا تو ساتھ ہی اس کی نکیز بھی ذکر کر دی۔ لیکن جب بات آئی تھی تباین کی تو وہاں پر عین کا تو ذکر کر دیا، یعنی تباین کلی اس کا تو ذکر کر دیا، لیکن اس کی نکیز کا ذکر سب سے آخر میں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس اعتراض کے 2 جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ دیکھیں، جو متن ہے متن میں اختصار مطلوب ہوتا ہے، اور اختصار جو تھا نا وہ تباینین کی جو نکیز ہے عموم خصوص من وجہن کی نکیز کے اوپر قیاس کرتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا تھا، تو لہذا اختصار کی غرض سے اس کو سب سے آخر میں لے آئیں، کیونکہ اس سے پہلے عموم خصوص من وجہن ہے، آپ اس کے اوپر قیاس کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا حکم بھی وہی والا ہے جو عموم خصوص من وجہن کا ہے۔ ایک جواب یہ دیا گیا۔ دوسرا جواب یہاں پر یہ دیا گیا کہ دیکھیں، متباینان کی جو نکیز ہوتی ہے ان کے درمیان نسبت ہوتی ہے تباین جزئی کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ تباین جزئی کے 2 فرد ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عموم خصوص من وجہن
اور دوسرا ہوتا ہے تباین کلی۔ تو جب تک ان دو فردوں کا ذکر نہ کیا جائے تباین جزئی کی سمجھ نہیں آ سکتی تھی، تو اس لیے ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تباین جزئی کے دو فردوں کا ذکر کر دیا، اس کے بعد متباینین کی جو نکیز ہے اس کا ذکر کیا تاکہ بات صحیح طریقے سے واضح ہو جائے۔ تو یہ جو سبق ہے اس کے اندر یہی بات ذکر کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ متباینین کلیین کی نکیز میں نسبت اس کو ذکر کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اعتراض ہوا تھا اور اس کے دو جواب تھے وہ یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ اب رہ گئی کتاب کی عبارت، وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر حل کریں گے۔